کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری ایک بات اگر تم تک پہنچے تو تم لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں میرے برادر محترم سید نوشاد حسین صاحب کو، جو برسہ برس سے الحمدللہ دعوت توحید کا پیغام لوگوں تک دے رہے ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب مرتب کی ہے جو ماشاءاللہ تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ کتاب آپ کو دستیاب ہے، اس کے لیے کوئی قیمت بھی نہیں ہے۔ امت مسلمہ کی اکثریت توحید سے ناآشنا ہے، واقف نہیں ہے، لوگ توحید کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے اور شرک کو ہی توحید سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے سے ہزاروں لوگ الحمدللہ غلط عقائد اور نظریات کو چھوڑ کر توحید کو اختیار کیے ہیں۔ کتاب و سنت کی واضح دلائل کے ساتھ اس کتاب میں الحمدللہ بنیادی باتیں۔ دعوت توحید فری بک کے لیے آپ مجھے میسج کریں، آپ کا اپنا پورا نام، پورا ایڈریس، شہر کا پن کوڈ اور کالنگ والا موبائل نمبر لکھ کر مجھے میسج کریں اس نمبر کے اوپر 9701068770۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ڈاکٹر سید آصف عمری، نائب امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد، تمام برادران اسلام کی خدمت میں ایک پیغام دیتے ہوئے میرے دینی بھائی جناب سید نوشاد حسین صاحب کی ایک کتاب جو میرے ہاتھوں میں ہے، دعوت توحید، اس تعلق سے بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ جس عبادت میں توحید نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے۔ یعنی در حقیقت اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جس عظیم مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے وہ عبادت توحید ہے، اور یہ نبیوں والا کام ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لے آنا۔ اس عظیم کام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مکمل فرما دی، آپ پر دین کو مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری ایک بات اگر تم تک پہنچے تو تم لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو دراصل بات توحید کی ہو رہی ہے، اور توحید یہ ایمان ہے، توحید کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں میرے برادر محترم سید نوشاد حسین صاحب کو، جو برسہ برس سے الحمدللہ دعوت توحید کا پیغام لوگوں تک دے رہے ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب مرتب کی ہے جو ماشاءاللہ یہ کتاب جس کے اندر الحمدللہ بنیادی مضامین توحید کے ہیں، اور یہ عربی زبان کے ساتھ قرآنی آیات اور اس کا ترجمہ اردو زبان میں اور رومن زبان میں ہے، تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ کتاب آپ کو دستیاب ہے، اس کے لیے کوئی قیمت بھی نہیں ہے، صرف آپ کو یہ کتاب پڑھنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ کام کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور سارے مسلمانوں کا یہ مقصد ہے۔ آج امت مسلمہ کی اکثریت توحید سے ناآشنا ہے، واقف نہیں ہے، لوگ
توحید کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے اور شرک کو ہی توحید سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے سے ہزاروں لوگ الحمدللہ غلط عقائد اور نظریات کو چھوڑ کر توحید کو اختیار کیے ہیں۔ کتاب و سنت کی واضح دلائل کے ساتھ اس کتاب میں الحمدللہ بنیادی باتیں ہیں، توحید کی بات ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں یہ کتاب مرتب کی گئی ہے۔ لہٰذا میں آپ تمام حضرات سے، خواتین سے، تمام نوجوانوں سے یہ اپیل اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی توحید کے عظیم پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ اس کتاب کو آپ خود پڑھیے، حاصل کیجئے۔ ویسے بہت سارے لوگ توحید کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن توحید کو پہنچانا، لوگوں تک اللہ کے میسیج کو پہنچانا کہ اللہ ایک ہے اپنی ذات میں، اپنی عبادت میں، تو اسی سے مانگنا اور اس کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگنا۔ ہم روزانہ اقرار کرتے ہیں نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کی ذات میں بھی دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے باوجود بھی ہمارے اندر امت مسلمہ کی اکثریت شرک میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تو شرک سے امت کو بچانا اور توحید سے واقف کروانا، یہ مقصد ہے ہم سب مسلمانوں کے دنیا میں بھیجے جانے کا، پیدا کیے جانے کا۔ میں پھر ایک مرتبہ مبارکباد دیتا ہوں جناب نوشاد صاحب کو، نوشاد حسین صاحب کو، کہ یہ عظیم بیڑا، یہ عظیم ذمہ داری آپ خود اٹھا رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے مسلم بھائی بلا تفریق مسلک اور جماعت، کیونکہ یہ کام کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، ساری مسلم تنظیموں اور جماعتوں کا ہے کہ وہ توحید کو اختیار کریں۔ یہ نبیوں کا مشن ہے، انبیاء کا پیغام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال اور مدینہ منورہ میں 10 سال تک اسی توحید کی خاطر آپ نے مصیبتیں برداشت کی، لوگوں کی طرف سے اذیتیں اور آپ پر جو ہے ظلم ڈھایا گیا، سب کچھ برداشت کیا آپ نے صرف توحید کی خاطر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ توحید کیا ہے؟ آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ توحید کے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ تو آئیے اس کتاب کا مطالعہ کیجیے آپ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ توحید کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ میں ایک حدیث رکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وہو لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس آدمی نے اس حالت میں موت اس کی واقع ہوئی ہے، اس حالت میں مرا ہے وہ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا تھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ مرتے دم تک، یعنی موت آ گئی تب تک وہ شرک میں ڈوبا رہا، شرک میں ملوث رہا، تو وہ مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، مرد و خواتین، آپ تمام سے میں التماس کرتا ہوں کہ توحید کو اختیار کیجئے، شرک کو اپنے گھروں سے، اپنے معاشرے سے، اپنے سماج سے نکالیے، اور سارے قرآن کا مطالعہ کیجئے، آپ احادیث کا مطالعہ کیجئے۔ یہ نبیوں والا کام ہے، نجات کا راستہ ہے، اور اس راستے میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توحید راسخ اختیار کرنے اور شرک سے خود بچنے اور امت کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت توحید فری بک چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں۔